اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ان دو عظیم آیات کے بارے میں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجان رحمت کہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی۔ یہ آیات اتنی عظیم ہے کہ جب بھی کوئی شخص انہیں رات کو پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ آیات اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسے معاہدے کی صورت ہے جن میں اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور معافی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ ایمان والے وہی ہے جو اللہ کے حکم کو سن کر کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہ الفاظ صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ پر اعتماد اور یقین کا اظہار ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کیا خوبصورت پیغام ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری مشکلات بہت بڑی ہیں، ہماری آزمائشیں برداشت سے باہر ہے، لیکن اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ جو مشکل تم پر آئی ہے وہ تمہاری ہمت کے مطابق ہے۔ دوستو، ان آیات کا ایک اور پہلو ہے دعا اور استغفار۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ الفاظ سکھائے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ کتنے پیار بھرے الفاظ ہیں یہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو یہ دعا زبانی یاد کرائی ہو تاکہ وہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کے باوجود اس کی رحمت کے سائے میں رہیں۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی یہ آیات اسے شیطان سے بھی بچاتی ہے، دل کے بوجھ کو بھی ہلکا کرتی ہے اور اللہ کی حفاظت کا حصار بھی بن جاتی ہے۔ ذرا سوچو، کیا یہ نعمت کم ہے کہ صرف دو آیات پڑھنے سے اللہ اپنی طرف سے بندے کو سکون، حفاظت اور معافی عطا کر دے؟ ہماری زندگی مشکلات سے بھری ہے، گناہوں کی کمزوریوں سے بھری ہے، لیکن ان آیات میں اللہ نے ہمارے لیے امید کا دروازہ دیا ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ بس رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو دل سے پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، پھر دیکھو کیسے تمہارے دل کے بوجھ اترتے ہیں اور تمہاری زندگی میں سکون اترتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک زندہ تعلق سے ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے، وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے دلوں کے بوجھ کو جانتا ہے۔ دوستو، ان آیات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کا اصل معیار صرف عبادت کے ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کا یقین ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکم کو سن کر کہتا ہے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، تو یہ صرف زبان کا کلمہ نہیں ہوتا بلکہ دل کی گواہی ہوتی ہے کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ ہم انسان اکثر اپنی زندگی کے مسائل کو ناقابل برداشت سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہی تو ایمان کی آزمائش ہے۔ یقین رکھنا کہ اللہ نے جو وہ ہماری برداشت کے مطابق ہے۔ دوستو، ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ نے ہمیں دعا کے آداب سکھائے۔ دیکھو، یہاں بندہ خود سے دعا نہیں گھڑ رہا بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے ہی الفاظ سکھائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے در پر جھکیں اور وہ خود انہیں معافی اور رحمت مانگنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے خزانے کھول دیے تھے۔ فرشتوں نے خوشی کا نعرہ لگایا کہ آج زمین پر اللہ کی رحمت کا ایک اور دروازہ کھل گیا ہے۔ ذرا سوچو، وہ آیات جو فرشتوں کے لیے خوشی کا پیغام تھیں، وہ اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری قسمت کیسے نہیں بدل سکتی۔ یہ آیات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت حد سے بڑھ کر ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، اے رب، ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں سہارا دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں نے معاف کر دیا، میں نے بخش دیا، میں نے رحم کر دیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کے اور اس کے مومن بندوں کے درمیان ایک وعدہ ہے۔
یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ دل کا عزم اور عمل کا یقین ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی پہچان بتائی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں اور ہر حال میں اس سے امید رکھتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہیں کہ ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا سہارا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ دوستو، ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ نے اپنے بندوں کو یہ تسلی دی کہ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جائے گا۔ انسان بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا کہ بھول اور خطا پر پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے عدل کے ساتھ ساتھ اس کی بے انتہا رحمت کی بھی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان آیات کے ذریعے اپنی رحمت کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ بندہ جتنا بھی عاجز اور کمزور ہو، اگر اخلاص سے یہ آیات پڑھے تو اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں جب انسان یہ آیات پڑھ کر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے تو وہ صرف نیند میں نہیں جاتا، بلکہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، کیا تم جانتے ہو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کو تحفہ عرش کہا گیا ہے، یعنی یہ وہ کلمات ہیں جو براہ راست اللہ کے عرش کے خزانے سے نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تاثیر باقی آیات سے بھی زیادہ خاص ہے۔ دوستو، زندگی کی بھاگ دوڑ، غم اور تھکن میں ہمیں اکثر لگتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں، لیکن یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل سہارا تو ہمارا رب ہے۔ وہ رب جو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ آخر میں یہ آیات ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھو، اس سے مدد مانگو اور اس کے وعدوں پر یقین رکھو۔ جب تم رات کو یہ آیات پڑھتے ہو تو گویا تم اپنے دل پر مہر لگا دیتے ہو کہ تمہارا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ دوستو، آؤ آج عہد کریں کہ ہم اپنی راتوں کو ان آیات کی روشنی سے منور کریں گے، کیونکہ جس کے پاس سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے، اس کے دل میں کبھی اندھیرا نہیں چھا سکتا۔ اگر غور کرو تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک خزانہ ہے۔ یہ آیات بندے کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ رشتہ کبھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں جب سب راستے بند ہو جائیں تو یہی آیات ایک چراغ بن کر راستہ دکھاتی ہیں۔ دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات میں بندے کے 3 بڑے سہارے موجود ہیں۔ پہلا سہارا اللہ کی رحمت، دوسرا سہارا اللہ کی معافی اور تیسرا سہارا دل، اللہ کی مدد۔ یہ تینوں سہولتیں بندے کو اس وقت ملتی ہیں جب وہ اپنے رب پر توکل کے ساتھ یہ کلمات دہراتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ایمان والا بندہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے اس کے گرد پہرا دیتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا، اور مومن بھی سب نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر وہی ہے جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔
और हमें मुआफ़ फरमा, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा कारसाज है, बस हमें काफिरों पर गलबा दे। हदीस में आता है कि जब बंदा रात को ये आयात पढ़ता है तो फरिश्ते सुबह तक इसकी हिफाजत करते हैं। क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि सिर्फ 2 आयात के जरिए पूरी रात सुकून और अमन अता फरमा देता है। दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये आयात सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी है। इनमें अल्लाह ने हमें ये हकीकत समझाई है कि ताकतवर वो नहीं जो अपने जोर पर जीते, बल्कि ताकतवर वो है जो करता है। असल कामयाबी इंसान के आमाल में नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के हसूल में है। दोस्तों, जब तुम ये आयात पढ़ते हो तो गोया तुम अल्लाह से इकरार कर रहे हो कि ए रब, हम तेरे मोहताज हैं, हम कमज़ोर हैं, हम ख़ताकार हैं, लेकिन तू ही हमारा सहारा है। ये अल्फाज दिल को झुका देते हैं, आँखों को नम कर देते हैं और रूह को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर देते हैं। आओ आज दिल से अहद करें कि हम सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात को अपनी रातों का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि ये आयात हमारी ज़िंदगी के हर अंधेरे को दूर कर सकती हैं। याद रखो, जिस दिल में अल्लाह के ये कलमात जिंदा हों, उस दिल को कभी मायूसी नहीं छू सकती। आखिर में दोस्तों, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इन आयात को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारें, क्योंकि यही आयात हमें अल्लाह के करीब भी करती हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दरवाज़ा भी खोलती है।